أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قربانی کا یہ ذکر چلا آ رہا تھا. اب قربانی کے اصل مقصد کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں لوگوں سے قربانی کیوں کرواتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ کو لحومها، گوشت اس کا، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. یہ دونوں چیزیں بظاہر فائدے کی نظر آتی ہیں، خون اور گوشت. اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں مجھے پہنچتی نہیں. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اس اللہ کو تم میں سے ہر ایک کی نیت، تم لوگوں کا تقویٰ، کہ کس کے دل کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، کس کی نیت کتنی زیادہ صاف ہے. یہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اسے عمل کہا جاتا ہے. انسان کے دل کا عمل، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، یہ جتنے اعمال کر رہے ہیں نیک اعمال، انہیں ایک شکل دی جاتی ہے، ایک جسم دیا جاتا ہے، یہ آسمانوں کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، انہیں لے کر جایا جاتا ہے. لیکن خون، گوشت، جتنی بھی چیزیں یہ انسان کی طرف ہی لوٹتی ہیں. انسان ہی ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. گوشت ہو یا خون ہو، چمڑا ہو، بال ہو، کوئی بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کو اس کا فائدہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قربانی کرے تو اس کے اندر نیت صاف کرے. نیت صاف کرنے میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو دکھلاوا اس کے اندر نہ آئے کہ فلاں مجھے دیکھے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں کہ جی بہت اچھا جانور لایا. دوسری چیز دل کی تقوی کے اندر، نیت کے اندر، کہ جتنی انسان کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ کے لیے قربانی کرے. مثال آپ کے سامنے ہے، حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی. ایک بھائی نے عمدہ تازہ دمبا لایا، خوبصورت قسم کا موٹا فروا، لیکن دوسرا جو ساتھ تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کچھ گندم کے خوشے لائے جو بالکل کھائے جا چکے تھے، جنہیں کیڑے نے کھایا ہوا تھا، بالکل خراب قسم کی گندم. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو خوشے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آگ آ کر جلتی پکڑتی ہے، لیکن اس کے خوشوں کو آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا، دمبے کو آگ نے کھا لیا آسمان سے آ کر. یہ ہے قبولیت. جب انسان دل سے اچھے طریقے سے صدقہ کرے گا، قربانی کرے گا، اللہ اسے ہی قبول کرے گا. اور سب سے اہم جو چیز ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، اس کے اندر ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ہی ضروری ہے. آیا وہ چیز آپ کے دل کو پسند ہے یا نہیں؟ آپ خود اسے چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر بیکار چیز ہے، آپ کے فائدے کی نہیں، آپ اسے لینا پسند نہیں کرتے، اسے جب آپ اٹھا کر اللہ کے راستے میں دیں گے تو یاد رکھ لیں اللہ غنی ذات ہے، آپ کے صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. قیامت والے دن وہ صدقہ اللہ اٹھا کر منہ پر واپس مار دیں گے کہ آپ نے مجھے لوگوں سے اتنا زیادہ گرا ہوا سمجھا کہ میرے راستے میں وہ چیز دی جسے خود بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے راستے کے اندر سب سے عمدہ اور خوبصورت چیز دینی ہے. اور آج معاشرے کے اندر یہ بات بہت عام پائی جا رہی ہے، جو اپنے کام کا نہیں، اپنے رشتہ داروں کا کام کا نہیں، وہ اٹھا کر مسجد کے اندر لا کر دے دیا یا اور کسی غریب غربا کو اٹھا کر دے دیا. تو یاد رکھ لیں ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے. صدقہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز جو آپ کو خود پسند ہے اسے جب آپ اٹھا کر اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ صدقہ اللہ قبول کریں گے. کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے. یہ خود بخود ذبح نہیں ہو رہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. وگرنہ ہم دیکھیں کہ اونٹ اور انسان کوئی آپس میں ان کی برابری نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 10 نہیں 20 آدمی بھی کھڑے ہو کر ایک اونٹ کو گرانا چاہیں تو نہیں گرا سکتے. 100 آدمی کھڑا کر دیں، اگر اونٹ بگڑ جائے
انسان کا جو خوف اللہ نے اونٹ کے دل میں رکھا ہوا ہے وہ اگر نکل جائے تو انسان اسے ذبح نہیں کر سکتے. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ان سارے جانوروں کو میں نے تمہارے تابع کیا ہوا ہے, تمہارا ڈر جو ہے ان کے دلوں میں نے رکھا ہوا ہے, تو تم کیا کرو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس چیز پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے ایام نحر جو ہوتے ہیں, قربانی کے جو دن ہوتے ہیں, حاجی بھی اور عام آدمی بھی ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا وجوب اور اس کی فرضیت اسی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی ان دنوں کے اندر بیان کرو, اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اور ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم نے کون سی درخواست دی تھی اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے. دیکھ لے جسم کے اندر بھی, مال کے اندر بھی, رنگ کے اندر بھی ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں, لیکن کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. ہمیں جو کلمہ ماں کی گود کے اندر ملا ہے, اس کے اوپر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وبشر المحسنین, اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ آپ خوشخبری سنائیں. المحسنین, احسان کرنے والے. اور احسان کرنے والے کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کریں. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے, حتیٰ کہ اگر نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہے اس کے اندر بھی احسان کو پیدا کرے, اچھائی کو پیدا کرے. اور اچھائی یہی ہے کہ انسان اللہ کے لیے عمل کرے. ان اللہ, بے شک اللہ, یدافع, دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے, عن الذین, ان لوگوں سے, آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان والے لوگوں سے اللہ ان کے دشمنوں کو دفع کرتا ہے, دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کو ذلیل کرواتا ہے اور مرواتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام سے آگے چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے جو اللہ کا طریقہ تھا کافروں کے ساتھ وہ یہی تھا کہ اللہ عذاب بھیج کر کافروں کو ختم کر دیتے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اللہ نے ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا. اس کے بعد جو بھی نبی آتا تھا, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, اللہ نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا کہ لو تلوار, اپنے ساتھ مومنین کو تیار کرو اور ان کافروں کی گردنوں کو اڑاتے رہو. یہی دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلا. اب یہاں سے آگے جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, وہ پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, کل خوان کفور, ہر ایک دھوکہ باز اور ناشکرے کو. اللہ نہ دھوکے باز کو پسند کرتے ہیں اور نہ شکرے آدمی کو پسند کرتے ہیں. یہ دونوں اللہ کے مقبوض ہیں, محبوب نہیں. اذن للذین, اجازت دی گئی ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, یقاتلون, جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے, جن کو مارا جاتا ہے, بأنہم ظلموا, اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. مکہ کے مسلمانوں کو مارا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا, لیکن اللہ کا حکم کیا تھا, کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ, مسلمانوں اپنے ہاتھ کو روک لو, جتنا ظلم کرتے ہیں تمہارے اوپر کرنے دو, آپ نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن جب مکہ کو چھوڑ دیا, مدینہ آگے, پہلی آیت جہاد یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ملا قرآن اترتے ہوئے, پہلی یہ والی آیت ہے, اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا, کہ آج کے دن اجازت دے دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ آئیں اور آ کر قتال کریں, کافروں کو قتل کریں. یہ تدریجاً ادھر اجازت ملی کہ وہ تم پر حملہ کریں, تم واپس ان پر حملہ کرو. آگے جا کر پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جدھر پاؤ مشرک کو پکڑ کر قتل کر دو. کلمہ پیش کرو, کلمہ نہیں مانتا, دوسرا آپشن دے دو کہ جزیہ دے دو, ٹیکس دے دو, ٹیکس بھی نہیں مانتا, سیدھا گردن اڑا دو, مار دو. مشرکوں سے اس کعبہ کو اور اس زمین کو کیا کرو, پاک کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی. رسول اللہ نے فرمایا, اخرج الیہود من جزیرۃ العرب,
یہ جو جزیرہ عرب ہے اس سے یہود کو اور مشرکین کو کیا کرو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کیا کرو، نکال دو، اس مکہ کی زمین کو اور جزیرہ عرب کو خالی کر دو ان سے۔ اور جزیرہ عرب یاد رکھیں یہ صرف اور صرف حرمین کا نام نہیں ہے، جزیرہ عرب کے اندر آپ کا شام کا علاقہ بھی آتا ہے، یہ جہاں پر اسرائیل اس وقت بس رہا ہے یہ بھی جزیرہ عرب کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، اور بے شک اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ ان کی مدد کرنے کے اوپر لقدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ نے پہلے اشارہ دے دیا، اور بعد کے اندر غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر اس بات کو اللہ نے سچا کر کے دکھایا کہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں فتح دے دی۔ الذین، وہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ، اخرجو جنہیں نکالا گیا، من دیارہم ان کے اپنے گھر سے، یہ مکہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا گھر تھا، اس گھر کے اندر یہ رہا کرتے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا، بغیر حق، نہ حق طور پر، کوئی حق بھی نہیں تھا، کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے کسی کا حق بھی نہیں مارا تھا، بغیر کسی قصور کے نکال دیا مکہ سے۔ الا ان یقولوا، مگر یہ لوگ کہتے رہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ آئے ذرا تھوڑا سا تصور کریں، یہ ہمارے بنے بنائے ہوئے گھر ہیں، بنی بنائی کھیتیاں ہیں اور بنی بنائی جائیدادیں ہیں ہماری، آج اگر ہمیں اس ملک سے کوئی کہے کہ نکل جاؤ، اپنے گھر کو چھوڑ دو، اپنے جو آپ کے اثاثے وغیرہ ہیں، جائیدادیں انہیں چھوڑ دو، چھوڑ کر نکل جاؤ، انسان پر کیا گزرتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ، سارا کچھ چھوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے، ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر۔ ایسے صحابہ اکرام بھی اس مجمع کے اندر تھے جو عمدہ سے عمدہ سوٹ پہنا کرتے تھے، عمدہ سے عمدہ جائیدادیں تھی ان کے پاس، سردار مانے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کو انسان جب دیکھتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت عثمان سرداروں میں سے تھے، اتنا مال تھا ان کے پاس کہ انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن جب یہاں سے نکالا نا تو کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر کے، سارا کچھ چھوڑ کر مکہ کے اندر چلے گی زمین جائیدادیں، ایک ہی نعرہ لگاتے تھے ربنا اللہ۔ اور مشہور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایک مقام پر کھڑے ہوئے، رک کر مڑے کعبہ کی طرف، مخاطب کیا کعبہ کو کہ اے کعبہ، کہ میرے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ زمینوں کے اندر جو محبوب زمین ہے اے کعبہ وہ تو ہے، اگر یہ تیرے رہنے والے مجھے ادھر سے نہ نکالتے تو میں محمد تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ انہیں زبردستی یہاں سے نکالا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ میں نے کیوں چھیڑی ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ نہ ہٹاتا، نہ دفع کرتا، النَّاسَ لوگوں کو، بعض لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کافر، بِبَعْضٍ دوسرے بعض سے مراد مسلمان ہے۔ اگر اللہ ان کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے نہ ہٹاتا، نہ دفع کرتا، نہ مرواتا تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، البتہ گرا دیے جاتے کلیسے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کلیسا کہا جاتا ہے، فرمایا کہ کلیسے گرا دیے جاتے، وَبِيَعٌ اور گرجے گرا دیے جاتے، وَصَلَوَاتٌ اور عبادت گاہیں گرا دی جاتی، وَمَسَاجِدُ مسجدیں گرا دی جاتی۔ یہ مقصد ہے جہاد کا۔ جہاد موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جہاد ہے، اور قیامت تک جہاد رہے گا، کوئی نہ کوئی ایک جماعت اٹھتی رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی۔ اب جہاد کا مقصد کیا ہے تو اللہ نے بیان کر دیا۔ اگر موسیٰ کے زمانے میں جہاد نہ ہوتا تو موسیٰ کی کلیسے کو گرا دیا جاتا، عیسیٰ کے زمانے میں جہاد نہ ہوتا، عیسیٰ کے گرجوں کو گرا دیا جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد نہ ہوتا تو مسجدیں نہ ہوتی، گرا دی جاتی۔ یہ اللہ نے اس کا مقصد بتا دیا۔ فرمایا یذکر لیا جاتا ہے، فیہا ان ساری چیزوں کے اندر، اسم اللہ اللہ کا نام، کثیرہ بہت ہی زیادہ کثرت سے۔
یہ ساری چیزیں اللہ کے نام لینے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ جتنی چیزوں کا نام آیا ہے کنیسہ اور گرجا وغیرہ اور عبادت خانے جو مشرکین کے ہیں، یاد رکھیں ان کا احترام کرنا، ان کی جو مقدسیت ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ان کا احترام کرنا بالکل بھی ضروری نہیں۔ جیسے عام زمینیں ہیں ایسے ہی ہمارے لیے یہ گرجے وغیرہ بھی ہیں، مسلمانوں کو ان کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوں اگر آپ کی حکومت آ جائے آپ نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کنیسے والوں کا کنیسہ نہیں گرانا، گرجے والوں کا گرجا نہیں گرانا۔ ہاں دعوت آپ ان کو دو زبانی، لیکن ان کی عبادت خانوں کو گرانا نہیں، ان کے بتوں کو گالی نہیں دینی۔ اگر آپ ان کے گرجوں کو گرائیں گے آپ کی مسجدیں گریں گی، اگر آپ ان کے بتوں کو گالی دو گے آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، لہذا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا ایسا ہے کہ اللہ کی مدد کرنا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ لیکن ادھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یاد رکھ لیں اللہ کے دین کی کوئی بھی خدمت آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے،